افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فقیر نے قرآن شریف میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ غور سے سنیے۔ بیٹا چپ کر کے بیٹھنا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے واپس ہمارے پاس نہیں آنا؟ عزیزان گرامی، اگر آپ نے یہ ترجمہ غور سے سن لیا ہے تو بندے کو گھر پہنچانے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اس آیت کے اندر انسان کے پیدا کیے جانے کا مکمل فلسفہ، اس کا پس منظر، اس کی حکمت عملی اور انسان کے دنیا کے اندر رہ کے واپس جانا اور اس کے نتائج کو بھگتنا، آخرت کے فوائد، فیوز اور برکات، آخرت کو ماننے والے بندے کا دنیا میں بندہ بن کے رہنا، یہ ساری کی ساری باتیں تھوڑے سے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہایت سادہ انداز میں بیان فرما دی۔ ایک تو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، مخلوق میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ لوہے لکڑی پتھر بھی مخلوق ہیں، یہ دودھ پانی شہد بھی مخلوق ہیں۔ لوہے لکڑی پتھر جامد ہے اور پانی دودھ وغیرہ یہ بہتے ہیں، اور کچھ جانور رینگتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ کئی ٹانگوں والے بھی ہیں، کسی کے اندر ڈنگ موجود ہے اور کسی کے ڈنگ کی بجائے کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر تریاق موجود ہے، کسی کے پاس سے گدھے جیسی بدبو آتی ہے اور کسی کے پاس سے ہرن جیسی کستوری ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے مخلوق کے اندر رنگا رنگ بھرے ہیں اور ہر چیز کے اندر ایک جداگانہ کمال رکھا ہے۔ آگے چلیں تو جن اور فرشتے اور انسان یہ ان سے جدا ہیں، اور انسان تمام مخلوقات میں قول مختار کے مطابق افضل ہے۔ اور ہم چونکہ انسان ہیں تو ہم اپنے انسانوں کی پہلے بات کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے نبی بھی بھیجے ہیں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی سعادت سے بھی نوازا ہے۔ انسان جانوروں سے جدا ہے۔ فرق کیا ہے؟ انسان میں عقل ہے اور انسان میں زبان ہے۔ عقل سے وہ سوچ سمجھ سکتا ہے اور زبان سے وہ بول سکتا ہے۔ دوسرے جانور دماغ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، دوسرے جانور بول نہیں سکتے۔ انسان کی جداگانہ شان دوسرے جانوروں کے مقابلے پر عقل رکھنا اور بولنے کی قوت ہونا، یہ ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے یا انسانوں سے نبیوں کے توسط سے بات کرتا ہے تو انسان کے موڈھوں کو، دل کو، دماغ کو، جگر کو، معدے کو اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو خطاب کرتا ہے۔ اب عقل ہے کہاں، دل میں یا دماغ میں، یہ ایک الگ بحث۔ عقل کی وجہ سے انسان کو
یہ اہلیت بخشی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کرے، ورنہ ہر مخلوق اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایڈریس کرے۔ اب ہم نے دنیا میں گدھا گھوڑا خچر بن کے نہیں رہنا، ہم سب نے انسان ہیں اور انسان بن کے رہنا ہے۔ ہمیں عقل دی گئی ہے، ہمیں زبان دی گئی ہے، دماغ پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، عقل پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور زبان پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور یہ کھانا پینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھینس بھی کرتی ہے، گدھا بھی کرتا ہے، کتا بھی کرتا ہے، اور ہڈیوں پہ کتے لڑتے بھی۔ انسان بھی اگر ہڈیوں پہ لڑتا ہو تو کتے میں اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے دنیا میں کتا بن کے نہیں رہنا، میں نے انسان بن کے رہنا۔ اور خنزیر اور کتے، یہ خنزیرنیوں اور کتیوں کی وجہ سے بھی لڑ پڑتے ہیں۔ انسان کو ان چیزوں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ صرف بچے پیدا کرنا اور روٹی کما کے دنیا میں گزران کر کے چلے جانا، یہ تمام جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کی وجہ امتیاز یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ جو بندہ دنیا میں دوسرے جانوروں سے اپنے آپ کو جدا اور ممتاز نہیں رکھتا، دراصل وہ دیکھنے میں انسان ہے، اندر سے حیوان ہے۔ اسی ایک بات کو اگر آپ نوٹ کر لیں تو آج کے بعد میں بھی اور آپ بھی ڈنگروں والی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں، صرف ٹکر ٹکر کرنا، اور صرف بیوی بیوی کرنا، اور موبائل استعمال کر کر کے طرح طرح کی بدماشیاں کرنا۔ اس سے ہم باز آ جائیں گے۔ جو باز نہیں آتا، خدا کی قسم اس نے اپنے انسان ہونے کی لاج نہیں رکھی۔ تھوڑا آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری مخلوق اور جانوروں میں سے انسان کو الگ شرف بخشا ہے، یہ شرف آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے عقلی اور مشاہداتی باتوں کے ذریعے سے آپ پر واضح کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات پر کرامت، اعزاز، عزت اور غلبہ عطا کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ انسان کے لیے ہر چیز ہیچ ہے، انسان غالب ہے، انسان صاحب کرامت ہے۔ آج لوگ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، قرآن سے بڑھ کر انسانیت کی شان نہ کسی مذہب نے بیان کی ہے، نہ کسی تنظیم اور تحریک نے بیان کی ہے، اور نہ ہی کسی زمانے نے بیان کی ہے۔ قرآن کے اندر انسان کی جو عظمت بیان کی گئی ہے، اس کی مثال پوری دنیا کے لٹریچر کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ انسانوں میں سے مزید سارے انسان ہونے کی حد تک تو برابر ہیں، جس طرح جانور ہونے کی حد تک انسان جانوروں میں شامل ہے، مخلوق ہے ہم بھی۔ لیکن انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بات کرنے والا حیوان۔ تو پھر اسی طرح جس طرح جاندار ہونے میں انسان اور حیوان ایک حد تک برابر ہیں، لیکن انسان کو ایک امتیاز حاصل ہے، اسی طرح انسان بھی سارے کے سارے انسان ہونے، گوشت پوست کا بنا ہونے کے حوالے سے، دو ٹانگوں والا، عقل والا، زبان والا، سوجھ بوجھ والا ہونے کے حوالے سے تو برابر ہیں، لیکن مقام، مرتبے، اللہ اس کے رسول کے کہنے ماننے کے حوالے سے اور اللہ کے ہاں افضلیت کے حوالے سے انسانوں میں سے مسلمان افضل ہے۔
اور ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانیت کو کوئی مذہب قرار نہیں دیا، مذہب اسلام ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں میں تمام دے دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اللہ نے کون سا مذہب پسند کیا ہے؟ اسلام، انسانیت نہیں۔ کہ جو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا وسیع القلب بنتا ہے، لبرل بنتا ہے، براڈ مائنڈڈ بنتا ہے، یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتے، یہ ابراڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ ابراڈ کا مطلب ہے بغیر ملکی مائنڈڈ، احساس کمتری کا شکار، قرآن و سنت سے بالکل بے بہرا، نام نہاد مسلمان، مسلمانوں کا پوتا ہے، مسلمانوں کا بیٹا ہے، مسلمانوں کا داماد ہے، مسلمانوں کا نواسا ہے، لیکن کسی ماحول میں رہا، اس ماحول نے اس کو ڈنگ مارا، تو اس کے اپنے اندر عقل تھی نہیں، استعمال کرتا نہیں تھا، جو تھوڑی بہت تھی تو اس نے ان سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو پاٹے خان کہلانے کے لیے، بڑا آدمی، وسیع القلب کہلانے کے لیے انسانیت کو اپنا مذہب قرار دے دیا۔ یہ خالص بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی بندہ اس قسم کی بات منہ سے نکالے، مذہب اور دین اگر ہے تو صرف اور صرف عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ ایک آیت یہ ہوگی کہ تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دوسری آیت یہ ہوگی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور ڈھونڈے گا، کوئی اور دین ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ دین اگر قبول کروں گا تو اسلام کروں گا۔ اب جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، حیا ہے، کوئی تھوڑا سا ماضی کو ہاتھ مارنا جانتا ہے، تھوڑی سی خودداری ہے، تھوڑا سا اپنا بھی عقل رکھتا ہے، تو وہ خود بخود اتنی زیادہ آیتیں سننے کے بعد کہہ اٹھے گا کہ آج کے بعد میرا مذہب انسانیت نہیں ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ انسانیت کا اپنا ایک لیول ہے جس پر میں پہلے ڈسکس کر کے آ رہا ہوں۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جانوروں سے انسان کس چیز سے ممتاز ہوتا ہے؟ عقل اور زبان کی وجہ سے، ایسا ہی نہیں؟ پھر انسانوں میں مسلمان کیسے ممتاز ہوتا ہے؟ انسانوں میں مسلمان ممتاز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ماننے کے بعد۔ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے لائے ہیں ہمارے پاس، اس ساری کو مان لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور سادہ سی پہچان، ایک سمبل جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ حضور کو مان لیا، وہ تو اندر ہے، ظاہر کیسے ہوگا؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، بین المرء والکفر ترک الصلاۃ، کسی مسلمان کو پہچاننا ہو کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے تو دیکھ لو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ یہ پہچان ہے۔ 5 وقتی نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری انسانیت کے اندر وجہ امتیاز ہے جو مسلمان ہونا ظاہر کرتی۔ حیوانوں میں انسان اور انسانوں میں مسلمان، اور مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور اسلام کی ہماگیریت، اس کی وسعت اور نبی پاک علیہ السلام کی خاتمیت، اس کا اعتراف پروفیسر موشے شیرون نے جس انداز میں کیا ہے، میں نے اس کا صحیح خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔
میرے پاس اس وقت بھی اس کی تقریر موجود ہے موبائل میں. اچھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد کرتے جائیے، جانوروں میں انسان کیوں ممتاز ہے؟ روٹی پر لڑنے اور بچے جمانے کی وجہ سے نہیں، یہ تو کتے بلیاں بھی کرتے ہیں. انسان ممتاز ہے اپنی عقل اور بول سکنے کی قوت گویائی کی وجہ سے. اور انسانوں میں مسلمان کیوں ممتاز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مان لینے کی وجہ سے، اور اظہار کے طور پر اگر دیکھا جائے تو 5 وقتی نماز پڑھنے کی وجہ سے. تیسری بات، مسلمانوں میں سب سے افضل اور سپیریئر اہل سنت ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے سنی ہونے کے بارے میں کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. اس کو چھوٹے دل والی بات نہیں کہنا. خدا کی عظمت کی قسم، صحیح معنی میں اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت کا معنی ہوتا ہے اہل السنت والجماعت. اس کا معنی ہے سنت والے اور جماعت والے، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا رکھنے والے، ان کو جماعت بنانے والے، ان میں دوپھیڑیاں اور تشیع ڈالنے والے نہیں. یہ اہل سنت ہوتے ہیں. اچھا، میں نے بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھے رکھنا ہے، نہیں تو آپ جماعت نہیں کہلا سکتے. حدیث ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سے محبت کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے محبت کی اس کے دل میں میری محبت تھی، اس لیے اس نے ان سے محبت کی. اسی ترمذی میں ایک اور حدیث بھی ہے، میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرنا. اب صحابہ سے محبت بھی حضور کی خاطر، اہل بیت سے محبت بھی حضور کی خاطر. اصل محبت کس کی ہوئی؟ حضور کی. اور جو حضور کا دامن سچے دل سے پکڑ لیتا ہے وہ نہ کبھی صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے نہ اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے. وہ نعرہ تکبیر بھی لگائے گا، نعرہ رسالت بھی لگائے گا، نعرہ تحقیق بھی لگائے گا، نعرہ صدیقی بھی لگائے گا، فاروقی بھی لگائے گا، عثمانی بھی لگائے گا، حیدری بھی لگائے گا. اور اگر مختصر کرنا چاہے تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اختصار کے پیش نظر کافی ہیں. یہ بھی ایک، اب نعروں کی کوئی لمبی لائن ہر بار لگاتا رہے تو ہو سکتا ہے کوئی اختصار کرنا چاہے تو ماشاءاللہ، لیکن یہ سب نعرے اعتدال کے ساتھ لگا لینا، ان کو جائز سمجھنا، اور ہر وقت نہیں تو کسی مصلحت کے تحت کسی سٹیج پر کم از کم ایک بار یہ سارے نعرے بلند کر کے بعد میں صرف 2 نعرے لگاتے رہو، شارٹ ہو جائے گا. سنی کسی بھی اللہ کے پیارے کی عظمت کا انکار نہیں کرتا. لوگ اپنی مرضی کے نعرے لگاتے رہیں گے، جب آپ سارے نعرے لگاؤ گے نا، اس کی مرضی کے لگ رہے تھے تو اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا، جب آپ نے سارے لگائے تو ڈیڑھ پیڑ سب سے پہلے خدا کی قسم سننے کو نہیں اس بندے کو ہوگی. چور پکڑا جائے گا. یہ میں نے ایک سادہ سی بات کی ہے، کافی حد تک یہ بات عوامی بھی ہے لیکن تحقیق کے خلاف نہیں. اچھا، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ایک اہم بات ہے. اس دور میں آپ سنتے ہیں لوگ طرح طرح کی بولڑیاں بول رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی آج کل نا کوئی خارجیوں کی طرف چلا گیا ہے، کوئی رافضیوں کی طرف چلا گیا. یہ جملہ چٹا جھوٹ ہے. اہل سنت میں سے کوئی خارجی نہیں ہے. رافضیوں کی طرف جانے والے خدا کی قسم موجود ہیں.
لوگوں نے ایک بیلنس سا بنایا ہوا ہے، تقابل سا کھڑا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ مانو گے انشاءاللہ تعالی، بات ایمانداری سے کروں گا. دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اس امت میں سب سے افضل ہے. اس کو نہ ماننے والا رافضی ہے. میں ہزاروں کتابوں میں دکھا سکتا، اگلے بزرگوں کی کتابیں ہوں گی، آج کل کے لوگوں کی نہیں ہوں گی. ہمارے معاصر بھٹکے ہوئے دین اسلام کے نادان دوست، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یا شاطر لوگ، ان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں 1400 سالہ ریکارڈ میں دکھا سکتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کے منکر کو امت پوری نے رافضی لکھا ہے. اب دوسری طرف آؤ، وہ ماں نے پتر پیدا ہی نہیں کیا جو دکھا سکتا ہو کہ ابو بکر و عمر کو افضل ماننے والا خارجی ہوتا ہے. یہ کوئی مائی کلال نہیں دکھا سکتا. یہ اگر قول ملے گا تو رافضیوں کا ملے گا، سنیوں کا نہیں ملے گا. بڑی آسان بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح امیر معاویہ کے بارے میں معاملہ ہے. ان کو سچا پکا صحابی ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایسا کہنا خارجیت ہے. کس سے؟ اگلے بزرگوں سے. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی انسان نے یہ نہیں لکھا. لیکن میں ہزاروں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والا رافضی ہوتا ہے. یہ اگلی پوری دنیا لکھ کر چلی گئی. باتیں صاف ہیں، کھری کھری ہیں. اپنا ایمان بچائیے. علم مجھ میں تھوڑا ہے، خدا کی قسم سفید ریش بڈھا ہوں. جو بات کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. جھوٹے پہ لعنت ہوتی. اگر اس بات کو 2-3 منٹوں کی یہ بات ہے، اس کو اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگلے کو آپ باندھ کے رکھ دیں. جو آپ کے ساتھ کج بحثی کرے گا، کٹ حجتی کرے گا. اور اس طرح کے کئی موضوعات ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. لوگوں نے آج کل ان کو بڑا اڑایا ہوا ہے، ایمان اور عدم ایمان کی بحثیں لے کے بیٹھے ہوئے. وہاں بھی خدا کی قسم یہی قاعدہ ہے. ایک طرف والوں کو رافضی کہا گیا ہے اور دوسری طرف والوں کو خارجی نہیں کہا گیا. اس کا مطلب یہ جملہ ہی غلط ہے کہ کچھ لوگ دے ٹر گئے تھے، کچھ لوگ دے ٹر گئے. سنیوں میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں اہل سنت و جماعت کے حوالے سے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. اہل سنت سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ اور اہل بیت کی جمعیت کو بھی قائم رکھتا ہے. نمبر 2، وہ کچھ ادھر تو کچھ ادھر والی بات بھی میں نے سابقہ امت کے ریکارڈ میں سے کلیئر کی. اسی موضوع پر ایک اور بات بھی سن لیجیے. اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ موضوع کون سا چل رہا ہے؟ اہل سنت و جماعت. مخلوقات میں انسان، انسانوں میں مسلمان، مسلمانوں میں اہل سنت. اہل سنت کی پہچان پوری امت نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ فرمانا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا بھی قول کتابوں میں یہ ملتا ہے، تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ. ابن عباس کا قول بھی اسی طرح ہماری تفسیرات احمدیہ وغیرہ میں ملتا ہے. اہل سنت کی پہچان یہ ہے، من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح علی الخفین. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو، عثمان اور علی دونوں سے محبت کرو، اور موضوعوں پر مسح کرنے کو جائز مانو. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا، شرح عقائد نصفی کے 150 صفحے پہ لکھا ہوا. یہ ہے سنیوں کی پہچان. اب جتنے میرے بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اہل سنت کی پہچان ہے کیا. ہم سنی جو ہیں اپنی پہچان تو یاد کرو. سنیوں کی پہچان کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل کہو،
نہیں تو تم سنی نہیں ہو، عثمان اور علی سے محبت کرو، نہیں تو تم سنی نہیں ہو۔ اب کوئی کہے جی ابو بکر عمر کی افضلیت قطعی نہیں ہے، تو کیا عثمان اور علی کی محبت بھی قطعی نہیں ہے؟ ہن پیڑ پہ جا سا۔ اچھا جی، یہ دونوں چیزیں اہل سنت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کے بارے میں غلطی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہو گیا جی ہمارا تیسرا موضوع، مکمل ہوا۔ ذرا غور کرتے جائیے، مخلوقات میں انسانوں کی پہچان کیا ہے؟ دماغ اور زبان۔ انسانوں میں مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور نماز پڑھنا۔ مسلمانوں میں اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ ابو بکر عمر کو افضل مانو، عثمان و علی سے محبت کرو۔ اہل سنت میں سنی ہونے کی حد تک تمام مغفور ہیں، تطہیر ایک الگ چیز ہے، کسی غلطی کی سزا تھوڑی بہت مل جانا ایک الگ چیز ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن مغفور ہونے کے لیے سنی ہونا کافی ہے۔ ہاں مزید ایک اعزاز ہے، اصلاح نفس ہے، اللہ کی معرفت کے اندر مزید گہرائی ہے، اس کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اسے تصوف کہتے ہیں۔ سنیوں میں صوفی بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا سٹیپ ہے۔ اور تصوف اس کا معنی ہوتا ہے صفائی اختیار کرنا۔ قرآن میں اس کی جگہ پہ لفظ ہے تزکیہ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا یا حاصل کرنا۔ تو دونوں کا مفہوم ایک ہے، اصطلاح کی بات ہے۔ کوئی تصوف نہ مانے تو لفظ چھوڑ کے تزکیہ کہتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مختلف زمانوں میں اس کی بجائے مختلف لفظ استعمال ہوتے رہے۔ علم پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، اور نیت کو ٹھیک بھی تو کرنا چاہیے نا۔ علم پڑھتے وقت، نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، حج کرتے وقت، یہ ساری تعلیمات کون دے گا؟ استاد۔ لیکن ان سارے کاموں کے لیے نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نہیں تو انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے نیت اگر خراب ہوئی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو جو کتابیں پڑھائے، مسئلے بتائے، وہ استاد ہوتا ہے، جو نیت کو سیدھا کرے وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد کی ضرورت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ استاد کی ضرورت کیا ہے؟ استاد کی بھی ضرورت ہے، مرشد کی بھی ضرورت ہے۔ نفس کو پاک کرنا ایک حد تک فرض عین ہے، اور تفصیلی حد تک اور باریک حد تک مستحب ہے۔ ہر کسی کے لیے واجب نہیں کہ کتب بن کے دکھائے۔ یہ عظیمت کے کام ہے ماشاءاللہ، لیکن نیت کو ٹھیک کرنا فرض عین ہے۔ اچھا، اب صوفی میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ ادب ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام قشیری کے استاد ہیں، داتا صاحب سے 100 سال پہلے گزرے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں ان کا فرمان لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف سارے کا سارا ادب ہے۔ لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال میں ادب ہے، ہر مقام پر ادب ہے۔ اچھا، جب تصوف ادب ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ادب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام نبیوں کا ادب، صحابہ اور اہل بیت کا ادب، ولیوں کا ادب، اپنے ماں باپ کا ادب، اپنے استاد کا ادب، اپنے بڑے بھائی کا ادب، اپنے سے ہر بڑے کا ادب، ہر سفید داڑھی والے کا ادب۔ حدیث میں آتا ہے
من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ادب ضروری ہے۔ حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں سے افضل ہونے کے باوجود اپنے سے پہلے نبیوں کا ادب سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو کوئی یہ سوچے کہ انہوں نے اللہ پر یہ سوال کیوں کیا، کوئی ان کو شک ہو گیا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں نحن احق بالشک من ابراہیم، یہ ہمیں زیادہ حق حاصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ابراہیم جیسے سوال کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال سے بچانے کے لیے حضور ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس کے باوجود آپ نے اپنے سے پہلے نبی اور ابو الانبیاء کا ادب اور احترام سکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، لو کنت انا لاجبت الداعی، وہ جو جیل میں بادشاہ کا نمائندہ گیا تھا کہ بادشاہ آپ کو کہتا ہے کہ جیل سے باہر آ جائیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرے مطالبے پورے کرو نہیں تو میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کوئی اور ہوتا تو شاید یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ وہ لبیک کہہ کے کم از کم اپنے آپ کو تو رہائی دے دیتا، بعد میں آ کے مطالبے منوا لیتا کہ میں محتاط طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو حضور نے سیکیور کیا ہے، ان کا دفاع کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، مسلمانوں میں سے ایک یعنی صحابی کے ساتھ وہ جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ افضل ہیں، صحابی نے کہا ہمارے نبی پاک افضل ہیں۔ صحابی نے اس یہودی کو تھپڑ دے مارا، یہ بھی حدیث بخاری مسلم، تھپڑ مار دیا۔ تو وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کو منع کیا کہ اس طرح دوسرے نبیوں کے بارے میں ایسا نہ بولا کر۔ حالانکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میں موجود ہے، نبیوں کے درجے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگلوں کا کیا سکھایا؟ ادب۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا لوگ ہوش میں آئیں گے بعد میں، تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میرے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں مجھ سے پہلے اٹھے تھے یا شاید وہ جو دنیا میں انہوں نے کوہ طور کے اوپر تھوڑا سا بے ہوشی کا منظر گزارا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس یہاں پر کاؤنٹ کر کے ان کو جلدی کھڑا کر دیا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیم پوشیدہ ہے؟ افضل حضور ہیں لیکن ادب اپنے سے پہلے والوں کا پھر بھی سکھایا ہے۔ آج کے دور کی بات کرنے لگا ہوں، آج کے دور کا ایک 2 ٹکے کا آدمی پتہ نہیں لوہار ہے کہ درخان ہے، لوہار ہے درخانہ سکھ کے نا لوگ اپنے نام کے ساتھ پوچھل لگا لیتے ہیں۔ وہ اپنے سے پہلوں کو گھٹیا آدمی ہونے کے باوجود اپنے سے پہلوں پہ ہٹ کر رہا ہے، تو سید الانبیاء ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا رویہ ہے؟ آقا علیہ السلام اگلوں کا ادب سکھا رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ادب اسلام کی روح ہے۔ اگر آپ غور کریں، ایمانداری سے غور کریں، حیوان میں ادب نہیں ہے۔ ادب سیکھا تو حیوان سے انسان بنا، اور ہر انسان میں ادب نہیں ہے۔ ادب سیکھا تو انسان سے مسلمان بنا، اور ہر مسلمان میں بھی اس سطح کا ادب نہیں ہے۔ ادب مزید سیکھا تو ہر مسلمان اہل سنت بنا، اور مزید سیکھا تو اللہ کا ولی بنا، تصوف سیکھ لیا۔ اور ادب اور تصوف کی ایک اور وجہ امتیاز بھی ہے۔
صوفی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بری صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ صوفی صحبت کے رنگ کو پوری دنیا سے زیادہ پہچانتا ہے۔ وہی تکا نہیں لگا رہا، قسمت ہوگی تو میری بات سمجھ جاؤ گے۔ بری صحبت کے اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور اچھی صحبت کے اپنے اچھے اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے نوجوان لڑکے اسکولوں کالجوں میں نیٹ پہ بیٹھ بیٹھ کے بگڑتے ہیں، کس سے بگڑتے ہیں؟ بری صحبت سے۔ نیٹ پہ ہر وقت ایک ہی بندے کو دیکھنا بھی تو صحبت ہی ہے نا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں تے جھولی چ پھول پہ، پھر ادب سیکھو گے۔ مندیاں دے لڑ لگیاں تے اگلے بھی ڈل پہ۔ بندہ بچہ سگریٹ کہاں سے سیکھتا ہے؟ صحبت سے۔ نشہ اور شراب کہاں سے سیکھتا ہے؟ صحبت سے۔ بری بری گندی گندی حرکتیں کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے دوستوں سے، لڑکوں سے۔ بندہ نمازی کیسے بنتا ہے؟ نمازیوں میں بیٹھ کر۔ شراب کیسے پیتا ہے؟ شرابیوں میں بیٹھ کر۔ خدا کی قسم، نیکوں میں بیٹھو گے نیک بنو گے، بدوں میں بیٹھو گے بد بنو گے، شیطانوں میں بیٹھو گے شیطان بنو گے، اور ولیوں میں بیٹھو گے تو ولی بنو گے۔ ولی بننے کا کوئی نسخہ اور نہیں ہے، ولیوں میں بیٹھ بیٹھ کے بندہ ولی بنتا۔ ہاں جی، صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحابہ میں سے جتنے بنے صحابی کیسے بنے؟ صحبت سے صحابی ہے، صحابی کا لفظ ہی صحبت سے بنا ہے، اور صحابی کی صحبت سے تابعی بنا، تابعی کی صحبت سے تبع تابعی بنا۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا آپس میں خونی رشتہ، کاروباری تعلق کوئی نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ہم الذین یتحابون بروح اللہ۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں۔ تو ولیوں میں ادب ہوتا ہے، ولی صحبت سے بنتا ہے، اور ولیوں کا ایک کام خاص ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ قرآن ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، اللہ اللہ ہو، یہ سب ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن بطور خاص صوفیاء نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کو آگے رکھا ہے، خاص طور سے ابتدائی طالب کے لیے کثرت ذکر ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں لکھتے ہیں، الذکر منشور الولایت، ذکر ولایت کا منشور ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے سے بھی مرشد کی صحبت میں بیٹھ، پیر بھائیوں کی صحبت میں بیٹھ، ولیوں کی صحبت میں بیٹھ، ادب والا بن اور ذکر کی کثرت کر۔ اگر تیرے نصیب میں قطب بننا بھی ہے، خدا کی عظمت کی قسم قطبیت تیرے گھر آئے گی۔ اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ باؤ، رات دیں اے خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ باؤ، جے تو کھیڈے عشق بازی جوئے بازاں وانگوں کھیڈ، ہار تے پئی ہار آوے ہر دی رہو ویلی نہ باؤ۔ زال ذکر کنوں رب حاصل ہوندا تے ذاتوں ذات دسیوے ہو، مرشد ایسا ذکر پڑھایا بن پڑھیاں پیا پڑھیوے ہو۔ میری گفتگو ختم ہوئی، میں آخر میں اپنا سبق آپ کو دوبارہ سنانے لگا ہوں تاکہ مجھے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ نمبر 1، مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسان کی پہچان عقل اور زبان پر کنٹرول ہے، یہ بھی ادب ہی ہے۔ اور انسانوں میں سے مسلمان سب سے افضل ہے، اور مسلمان کی پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔
اور مسلمانوں میں سے اہل سنت ہیں. اہل سنت کی پہچان تمام صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھے رکھنا اور رافضیت خارجیت کے معاملات کو سمجھنا اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کو تاڑنا اور ابو بکر و عمر کو افضل ماننا، عثمان و علی سے محبت کرنا. اور اہل سنت میں مزید اعزاز والے لوگ صوفیاء ہیں، سالکین ہیں، فقراء ہیں، اور یہ ادب والے ہیں، نیکوں کی صحبت والے ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. اور ان چاروں مقامات اور چاروں سطحوں پر جو چیز ہر جگہ پر مشترک، ساجھی اور کامن ہے وہ ہے ادب. بے ادباں مقصود نہ حاصل، بچ درگاہ نہ ڈھوئی. بے ادب انسان نہیں ہے، حیوان ہے. بے ادب کو تمیز بھی کہہ سکتے ہیں. جو بے ادب ہے وہ بدتمیز ہے. جو بدتمیز ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، انسان کا بچہ بھی نہیں ہوتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.